السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الخیر جنرل نالج میں۔ دوستو، ابھی حال ہی میں جمعیت العلماء ہند نے مدارس اسلامیہ کے طلباء کے لیے ایک روشن تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے طلباء مدارس کو NIOS کے ذریعے عصری تعلیم فراہم کرنے کا سنہرا موقع پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے جمعیت العلماء ہند کے صدر حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے مسلمانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ مسلمان اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں، چاہے اپنے پیٹ پر پتھر ہی باندھنا پڑے۔ نیز جمعیت العلماء ہند نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے مسلم طلباء کے لیے تعلیمی وظائف کا بھی اعلان کیا تھا۔ اس وقت یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جمعیت العلماء ہند نے مسلم طلباء کے تعلیمی وظائف کی رقم کو کئی گنا بڑھا دیا ہے، تاکہ مسلم طلباء اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول و مصروف رہیں۔ ناظرین، اس کی پوری خبر میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو احباب اس چینل پر نئے آ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اس طرح کی دینی، سیاسی، سماجی اور ملی خبریں آپ تک جلد از جلد پہنچ جایا کریں۔ ناظرین، آج بتاریخ 9 مارچ 2021 کو یہ بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے کہ ملک کے موجودہ حالات اور قانون و انتظام کی بدترین صورتحال اور مسلمانوں کی تعلیمی حالت پر جمعیت العلماء ہند کے صدر، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مولانا مدنی نے مسلمانوں کی تعلیمی تناسب پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہماری اس ادنا سی کوشش سے بہت سے ایسے ذہین اور محنتی بچوں کا مستقبل کسی حد تک سنور سکتا ہے جنہیں اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مولانا مدنی نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح کی مذہبی اور نظریاتی محاذ اب پورے ملک میں شروع ہو گئی ہے، اس کا مقابلہ کسی ہتھیار اور ٹیکنالوجی سے نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے مقابلے کا صرف واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کر کے اس لائق بنا دیں کہ وہ اپنے علم اور شعور کے ہتھیار سے اس نظریاتی جنگ میں مخالفین کا مقابلہ کر سکیں، اور ہماری نئی نسل علم کے ذریعے کامیابی و کامرانی کی وہ منزل طے کر سکیں جن تک ہماری رسائی سیاسی طور پر محدود اور مشکل سے مشکل تر بنا دی گئی ہے۔ مولانا مدنی کا ماننا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات اقلیتوں اور خاص طور پر مسلم اقلیت اور دلتوں کے لیے نہایت ہی خطرناک ہو چکے ہیں۔ ایک طرف جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، وہیں عدل و انصاف کی روشن ہدایت کو ختم کر دینے کی خطرناک روش بھی اختیار کی جا رہی ہے، جبکہ ہندوستان صدیوں سے اپنی مذہبی آزادی اور رواداری کے لیے مشہور ہے۔ سیکولرزم اور رواداری نہ صرف ہندوستان کی پہچان ہے بلکہ یہی اس کے قانون کی روح بھی ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جمعیت العلماء ہند کے پلیٹ فارم سے مدارس و مکاتب کے قیام کے ساتھ ساتھ عصری اور ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے والے غریب اور ضرورت مند طلباء کے لیے تعلیمی وظائف دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے تعلیمی وظائف کے لیے 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کی رقم بھی مختص کر دی گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعیت العلماء ہند کی ان خدمات کو قبول فرما کر حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔